ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سوڈان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکا جائے، سعودی عرب اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کی فون پر بات چیت اور مطالبہ۔ جرمنی میں سرکاری ملازمین میں معاملات طے، ہڑتالوں کا خطرہ ٹل گیا، تنخواہوں میں 5% سے زائد کا اضافہ۔ نیوزی لینڈ میں زلزلے کے جھٹکے، سونامی کے خطرے کا امکان، کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اقتدار میں آنے پر تلنگانہ میں مسلم تحفظات برخاست کر دیے جائیں گے، تلنگانہ میں جلسے سے امت شاہ کا دعویٰ۔ تمام فرنگیوں کو 2024 میں بنگلہ دیش بھیج دیں گے، مرکزی وزیر اشونی کمار چوبے کا بیان۔ آسام میں طوفان اور بارش سے تباہی، 2 افراد ہلاک، اسکول اور کالجز بند۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے برطانوی ہم منصب جیمس نے اتوار کو سوڈان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور جیمس نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں وزراء نے سوڈان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور وہاں پھنسے ہوئے غیر ملکیوں کے حالات پر گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مطالبہ کیا کہ سوڈانی شہریوں اور رہائشیوں کو ضروری تحفظ فراہم کیا جائے اور سوڈانی سرزمین چھوڑنے کے خواہاں افراد کو محفوظ انسانی راستہ فراہم کیا جائے۔ ایس پی اے کے مطابق دونوں اپنی گفتگو میں سعودی عرب اور برطانیہ میں مضبوط تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ مشترکہ تشویش کے معاملات پر روابط بڑھانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ سوڈان میں فوجی اور پیراملٹری کے درمیان جاری شدید لڑائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ بتا دیں کہ مختلف ممالک کے رہنے والے 150 سے زائد لوگوں کو جنگ زدہ علاقے سے سعودی عرب نے بحفاظت نکال لیا۔ جرمنی میں سرکاری ملازمین تنخواہوں میں 5.5% اضافے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ اتفاق رائے ورکرز یونین اور حکام کے درمیان گزشتہ شب ہونے والے مذاکرات میں طے پایا، جس کے بعد ملک میں اب مزید ہڑتالوں کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ جرمنی کے وزیر داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یونین تنخواہوں کے ایک اچھے اور مناسب معاہدے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ معاہدہ جرمنی میں کئی ہفتوں تک وقفے سے ہونے والی ہڑتالوں کے بعد طے پایا ہے۔ ہفتہ 22 اپریل اور اتوار 23 اپریل کی رات طے پانے والے اس معاہدے کے مطابق جرمنی کے قریب 25 لاکھ پبلک سیکٹر ملازمین کی تنخواہوں میں مارچ 2024 سے 5.5% یا کم از کم 340 یورو ماہانہ اضافہ کیا جائے گا، جبکہ جون 2023 سے افراط زر سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکس فری 3000 یورو متعدد قسطوں میں ادا کیے جائیں گے۔ مارچ کے آخر میں ہونے والی ملک گیر ہڑتال کے پیچھے یہی ورکرز یونین تھی، جس کی وجہ سے جرمنی بھر میں سفری سہولیات معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے شمالی مشرقی جزیرے کے علاقے میں 7.1 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کے خطرات کے امکانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 12:41 پر جزائر کیر میڈک میں 49 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ نیوزی لینڈ کی نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ لوگ فوری طور پر ساحل کے قریب ان تمام جگہوں سے خود کو خالی کر لیں جہاں زلزلہ 1 منٹ سے زیادہ محسوس کیا گیا۔ ان علاقوں میں سونامی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ تیزی سے آ سکتی ہے۔ مینجمنٹ نے کہا اس کے لیے فوری طور پر قریبی اونچی زمین یا جہاں تک ممکن ہو وہاں سے نکل جائیں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بنگلہ دیش میں اتوار کے روز آسمانی بجلی گرنے سے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان تیز بارش کے دوران سونام گنج، مولوی بازار، سائلہٹ اضلاع کے مختلف علاقوں میں ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ آسمانی بجلی گرنے کے زیادہ واقعات دیہی علاقوں میں پیش آئے جہاں لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ خشک موسم سے موسم گرما میں تبدیلی کی وجہ سے گنجان آبادی والے جنوبی ایشیائی ملک میں سال کے اس وقت آسمانی بجلی گرنے سے اموات عام ہے۔ بنگلہ دیش میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والی اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ برسوں میں سالانہ سینکڑوں اموات ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے جس نے بنگلہ دیش کو اپنے اثرات سے زیادہ حساس بنا دیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر بی جے پی ریاست میں مسلم تحفظات کو ختم کر دے گی۔ امت شاہ نے جیٹچلہ میں پارٹی کی ریلی وجے سنکلپ سبھا سے اتوار کے روز خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ یاد رہے کہ اسمبلی انتخابات کا سامنا کرنے سے قبل کرناٹک میں بسوراج بومئی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت نے حال ہی میں ریاست میں مسلمانوں کو حاصل 4% تحفظات کو برخواست کرتے ہوئے لنگایت وغیرہ برادریوں کے کوٹے میں اضافہ کیا۔ امت شاہ نے ہفتے کو اس اقدام پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے مذہب اساسی تحفظات کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے مخالفت کی تھی۔ امت شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کو حاصل غیر دستوری تحفظات کو ہم ختم کر دیں گے اور یہ کوٹا SC ST اور BCs برادریوں میں تقسیم کر دیں گے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں دسمبر میں منعقد شدنی انتخابات میں بی جے پی کامل اکثریت کے ساتھ اقتدار حاصل کر لے گی۔ امت شاہ نے اپنی تقریر میں بارہا الزام عائد کیا کہ چندر شیکھر راؤ حکومت مجلس کے سربراہ اسد الدین اویسی کی ایما پر مجلس کے ایجنڈے کو روبہ عمل لا رہی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت BRS حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور بی جے پی کی جدوجہد میں موجودہ دور کے خاتمے تک ختم نہیں ہوگی۔ امت شاہ نے کہا تلنگانہ میں برسر اقتدار BRS کی حکمرانی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جو ریاست میں گزشتہ 8-9 برسوں سے ایک بدعنوان حکومت چلا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ساری دنیا BRS بھارت راشٹر سمیتی اور KCR کے خلاف عوامی برہمی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ اعادہ کیا کہ تلنگانہ میں بی جے پی حکومت تشکیل دے رہی ہے اور بدعنوان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لوگ KCR کے خاندان کی بدعنوانیوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ کہا KCR کی جانب سے ان کی قائم کردہ پارٹی تلنگانہ راشٹر سمیتی کا نام بدل کر بھارت راشٹر سمیتی رکھ دینے پر انہوں نے کہا کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار کی 10ویں جماعت کے پرچے سوالات کے افشاں کیس میں گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے امت شاہ نے کہا پارٹی کارکن اس طرح کی حرکتوں سے ڈرنے والے نہیں ہے۔ پارٹی کارکن اس طرح کی حرکتوں سے ڈرنے والے نہیں ہے۔ मित्रों 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। مرکزی وزیر اشونی کمار چوبے نے کہا کہ تمام فرنگیوں کو 2024 میں بنگلہ دیش بھیج دیں گے۔ انہوں نے پٹنہ میں ایک پروگرام میں کہا کہ ہمیں 2024 میں بہار کی 40 نشستوں میں ان فرنگیوں کی حکمرانی کو بے نقاب کرنے دے۔ انہوں نے کہا فرنگیوں سن لو تمہیں 2024 میں بنگلہ دیش کو بھیج دیں گے، ہم نیپال کی سرحد سے بھگا دیں گے اور بہار میں بی جے پی کا اقتدار لے آئیں گے۔ ژالہ باری اور تیز طوفان نے آسام کے کئی اضلاع میں تباہی مچا دی ہے جس سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 144 دیہات میں 41,400 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی تنسوکیا میں ہوئی ہے جس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے آج 24 اپریل کو کالجز بند رکھنے کا حکم دیا۔ گرج و چمک اور بارش کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر ضلع کے تمام اسکولز اور کالجز آج بند رکھنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق طوفان کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں بجلی کے کھمبے اور درخت بھی گر گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بارش اور طوفان سے یہاں کے تقریباً 633 کچے اور 42 پکے مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 205 کچے اور 3 پکے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کل کرناٹک میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ پیر کو کانگریس کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق پرینکا گاندھی کرناٹک میں خواتین سے بات چیت کریں گے اور ریاست میں مختلف مقامات پر روڈ شو کے علاوہ ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی کی 224 نشستوں کے لیے 10 مئی کو انتخابات ہوں گے اور نتائج کا اعلان 13 مئی کو کیا جائے گا۔ اپوزیشن کانگریس اقتدار میں واپسی پر نظر جمائی ہوئی ہے جبکہ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی امید ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے ایک بار پھر مرکز کی نریندر مودی حکومت پر تنقید کی۔
वज़ीर KTR ने कहा कि मरकज़ ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मुंतकिल कर दिया है और इस पर कोई GST नहीं लगाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने अपने दावे की तस्दीक के लिए इस ज़िमन में शायद एक अंग्रेज़ी अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम लोगों के लिए दूध और दही जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर भी GST लगा दिया जाता है, लेकिन अगर अडानी एयरपोर्ट लेते हैं तो कोई GST नहीं लगाया जाता। उन्होंने तंज़िया अंदाज में लिखा, क्या ये मुफ्त में फ़राहम करना नहीं है, ये मित्रकाल है। उन्होंने हैशटैग लगाया फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तेलंगाना के वज़ीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा कि मुल्क भर में BRS को मिलने वाली हिमायत को BJP लीडरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, जो मुमकिन नहीं है। कहा जल्द ही रियासत में BJP खाली हो जाएगी और दिल्ली में वज़ीर आज़म की कुर्सी भी खाली होगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को अपनी नाकामियों की वजह से 2024 में गुजरात वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि BJP की क़यादत अडानी के हाथ में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना में BJP लीडरान का दिन भर का ढोंग काम नहीं आएगा और दिल्ली के लीडरों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में BJP एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। कहा और BRS एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर गांव में ताकत है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सूडान में बढ़ती हुई कशीदगी को रोका जाए। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की फ़ोन पर बातचीत और मुतालबा। जर्मनी में सरकारी मुलाजमीन में मामला तय, हड़तालों का खतरा टल गया। तनख्वाहों में 5% से ज़ायद का इजाफा। न्यूजीलैंड में ज़लज़ले के झटके, सुनामी के खतरे का इम्कान, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। इख्तिदार में आने पर तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तेलंगाना में जलसे से अमित शाह का दावा। तमाम फ़िरंगियों को 2024 में बांग्लादेश भेज देंगे। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे का बयान। आसाम में तूफ़ान और बारिश से तबाही, 2 अफराद हलाक, स्कूल और कॉलेजेस बंद। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।